السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 530واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل سنڈے کو ہم آپ کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں، لیکن چونکہ میری طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، طبیعت کے ناسازی کی وجہ سے میں آپ کو جوابات نہیں دے سکا، لیکن میں نے ارادہ کیا ہوں جو اہم اور ضروری سوالات ہیں ان کو سبق میں ہی روزانہ لے لیا جاوے، تاکہ جو بھائی سوالات کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں ان کو جواب مل جائے اور ہمارا بوجھ بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جاوے، تاکہ یہ اتنے سارے سوالات ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کا جواب چلا جائے گا، تو وہ پینڈنگ سوالات بھی جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے رہیں گے۔ ایک سوال پالنپور سے محمد عمران صاحب، یہ ہمارے محمد عمران بھائی نے سوال پوچھا ہے، بولے مولانا ہم لوگ اپنے گاؤں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اب عموماً ہمارے یہاں گاؤں کی طرف سفر کرنے کے لیے لگژری بسوں کا انتظام ہے، گورنمنٹ کی ٹرینیں بھی چلتی ہے، اس کے باوجود بعض اوقات ہم لوگ پلین سے سفر کرتے ہیں۔ تو ہمارا اپنے گاؤں کی طرف پلین سے سفر کرنا یہ فضول خرچی میں تو نہیں شمار ہوگا؟ بھائی ہمارے محمد عمران صاحب، اسلامی شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ضرورت اور فضول خرچی ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بنیادی ضرورتیں 4 ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے کھانا پینا ہے، دوسرے کپڑا ہے، تیسرے سواری ہے، اور چوتھے نکاح ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کھانا پینا، ہمارے علماء نے اس میں بھی 4 کیٹیگریز طے کی ہے: فرض، سنت، مکروہ اور حرام۔ کھانے پینے میں اتنی مقدار جس سے آپ زندہ رہ سکے کھانا آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ اتنا کھانا نہیں کھاؤ گے تو گنہگار ہوں گے، آپ کو اتنا کھانا ہی پڑے گا جس سے آپ زندہ رہ سکے۔ سنت، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسانیت والا طریقہ سکھا کر گئے، انسانوں کے جیسا دسترخوان بچھانا، پھر کھانا وہاں پہ رکھ کر آرام سے اطمینان سے ہاتھوں کو دھونا، دھو کر دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے سامنے سے کھانا، سامنے والے کا خیال رکھنا، یہ انسانیت والا جو طریقہ ہے، مسنون طریقہ اسے کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دسترخوان بچھا کر، ہاتھ دھو کر، اللہ کا نام لے کر، اور پھر دسترخوان اٹھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، پھر دسترخوان کو اٹھانا، پھر خود اٹھنا، یہ تمام جو باتیں ہیں جو ہم لوگ عموماً ہمارے بچوں کو بھی مکتبوں کے اندر سکھاتے ہیں، یہ وہ مسنون طریقہ ہے جس پہ کھانا، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی وہ تمام سنتوں کی کیٹیگری کے اندر آئے گی۔ مکروہ وہ کھانا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مفید نہ ہو، جیسے 2-2 3-3 دن کا کھانا ریفریجریٹر کے اندر رکھا ہوا ہے، اب اسی کو گرم کر کے کھایا جا رہا ہے اور پھر آپ بیمار ہو رہے ہو، یہ کھانے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ عموماً پہلا زمانہ ایسا تھا، گھروں میں کھانا باقی نہیں رہتا تھا، عورتیں کھانا اگر بچ جاوے تو بچے کے ہاتھ سے کسی مانگنے والے کو، یا کسی مسکین کے گھر پہ، یا کسی فقیر کے گھر پر، یا کسی محتاج یا غریب کے گھر پہ بھیج دیا کرتی تھی، ارے بھائی یہ کھانا جو ہے اتنا کھانا بچ گیا، جاؤ وہ فلانے جو غریب ہے، فلانی جو بیوہ ہے، فلانے جو یتیم ہے، فلانے جو محتاج اور مسکین ہے، جاؤ یہ ان کے گھر پہ جا کے دے کر آ جاؤ۔ آج ہمارا زمانہ ایسا ہو چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان عورتیں بریانی بچ جاوے، سالن بچ جاوے، کھانا بچ جاوے، فوراً اس کو ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیتی ہے۔ اب وہی کھانا 8-8 دن تک گرم کر کے کھایا جا رہا ہے۔ اب وہ صدقہ دینے کا جو مزاج تھا
غریبوں محتاجوں مسکینوں کی مدد کرنے کا جو مزاج تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ ختم ہونے کی وجہ سے ہی فاقہ کشی کی ایسی نوبتیں پہنچی ہے آج ہندوستان جیسے ملک میں، جہاں میں دیکھتا ہوں برتھ ڈے پارٹیوں کے اندر بعض مسلمان وہ 2 کیک منگاتے ہیں، ایک کیک کاٹنے کے لیے اور ایک کیک کسی کے چہرے پہ ملنے کے لیے جس کا برتھ ڈے ہے، وہ 800 روپیے 1000 روپیے کا کیک، فضول خرچی، ویسٹ آف فوڈ جسے کہیں گے، بربادی ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف آپ ایسے سینکڑوں مسلمان ملیں گے جو بیچارے 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے محتاج ہیں۔ تو وہ جو مزاج تھا نا غریبوں کی مدد کرنے کا، وہ ختم ہو گیا آج ہمارے سماج میں سے۔ آج تو فریجوں میں بھر بھر کے رکھنے کا مزاج بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ قربانی کا گوشت بھی بعض لوگ 6 مہینے تک استعمال کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یار کیسا کھاتے ہوں گے اور کیسا رکھتے ہوں گے، بس اللہ ہی ایسوں کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ تو ایسا جو کھانا ہے اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہو سکتا ہے اس سے کہیں آپ کو کینسر کی بیماری نہ ہو جاوے اور کون سی خطرناک بیماری نہ ہو جائے۔ کیوں؟ وہ سڑا ہوا ہے، لیکن فریج کے ٹھنڈے پن نے اس کو آپ کو ایسا دکھا رہا ہے وہ اچھا ہے، اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تو ایسے کھانے کو مکروہ کہا گیا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہو۔ حرام آگے کی کیٹیگری، آگے کا درجہ۔ حرام تو وہ کھانا ہے جو صراحتاً قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جاوے، مردار، خون، سور کا گوشت، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ جو ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر جن کھانوں کے کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کے، وہ حرام ہے صراحتاً۔ شراب آپ کے لیے حرام، مردار آپ کے لیے حرام، سور کا گوشت آپ کے لیے حرام، اور اسی طریقے سے خون آپ کے لیے حرام، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلی کیٹیگری ہے لباس کی۔ پھر لباس میں وہی چیزیں آئیں گی، فرض، سنت، مکروہ اور حرام۔ اتنا لباس جس سے آپ کا سطر ڈھکے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر، جیسا گھٹنے کے نیچے سے لے کے تو ناف کے اوپر تک یہ ڈھکا ہوا ہی ہونا چاہیے۔ اگر گھٹنے سے اوپر، جیسے آج کل بعض مسلمان شارٹ پہن کر واکنگ کرتے ہیں، مارننگ ٹائم پہ گھٹنے نظر آتے ہیں، یہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض دیہاتوں کے اندر دیکھنے ملا، کھلتے پیجامے پہن کے بعض لوگ وہ اپنے پائچے اپنے یہاں تک چڑھا لیتے ہیں اور مانڈیوں کو کھجاتے بیٹھتے ہیں مسجدوں کے وٹوں کے سامنے، گھروں کے سامنے، چبوتروں کے سامنے۔ یہ بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، کیونکہ آپ نے جتنا حصہ ڈھانکنا چاہیے تھا اس کو ڈھانکا نہیں۔ سنت وہ لباس ہے، صاف ستھرا لباس، سفید لباس، اور ایسا لباس جو شائستہ نظر آئے، یہ لباس پہننا آپ کے لیے سنت ہے۔ مکروہ وہ لباس جو گندا، میلا، کچیلا ہے، یا پھر ایسا لباس اتنا فٹ ہے جیسے آج کل کے نوجوان پہنتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے بدن کے جو پارٹس ہیں وہ پورے نظر آتے ہیں، ایسے لباس پہننا مکروہ ہے۔ حرام ریشم کا لباس مرد کے لیے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ناف کے اندر جو لباس پہنتے ہیں جیسے انڈر ویئر وغیرہ پہن کر روڈوں پہ، راستوں پہ نکلنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ سطر ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اگلی کیٹیگری ہے سواری کی، جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کا جو سوال ہے، سب سے پہلے میں آپ کو سنت جو سواری ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو بھی وہ زمانے میں سواریاں تھیں، جیسے گھوڑا ہے، آپ کے پاس میں گھوڑے تھے، آپ کے گھوڑے کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، خچر تھا، اونٹنیاں تھی، آپ کی اونٹنیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، گدھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا۔ تو وہ زمانے میں جو سواریاں استعمال ہوتی تھی، وہ تمام کیٹیگریز کی سواریاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی۔ اب ہمارے آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ارجنٹ اپنے گاؤں جانا ہے، ابھی جیسے بہت سارے مسلمان
وہ تاجر ہوتے ہیں، کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں. اب ان کو صبح میں بامبے میں ہے تو دوپہر میں دلی میں ہونا ہوتا ہے، رات میں چنئی جانا ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ ٹرین کا سفر تو کر نہیں سکتے. تو ان کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مد نظر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلین سے سفر کرے. تو یہ ان کی ضرورت میں شمار ہوگا، یہ فضول خرچی نہیں ہے. بلکہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں سواریوں کی کیٹیگری کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے، آپ نے آڈی کار خریدی ہے ضرورت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اسلام میں بالکل حلال ہے، جائز ہے. آپ نے ہونڈا سٹی خریدی ہے، آپ کے لیے بالکل حلال ہے، جائز ہے. آپ نے انووا خریدی ہے، آپ کے لیے بالکل حلال ہے، جائز ہے. آپ نے اپنے لیے اچھے سے اچھی گاڑی اگر اپنی سہولت کے لیے خریدی ہے، کوئی فضول خرچی شمار نہیں ہوں گی. لیکن اگر آپ اسی گاڑی کو یا اسی سواری کو دکھاوے کا ذریعہ سمجھ کر، یا اسے فضول خرچی اسے کہا جائے گا کہ آپ اسے اپنے ریا کا ذریعہ بناؤ. جیسے مثال کے طور پر کہ میں اگر اپنے محلے میں، اپنے بستی میں، اپنے گاؤں میں ماروتی 800 لے کر جاؤں گا تو لوگ میرے اوپر یہ کریں گے کہ دیکھو ماروتی 800 لے کر آیا ہے. تو وہ 30-35 ہزار کا جو ٹپرا ہے وہ خریدنا بھی آپ کے لیے فضول خرچی میں شمار ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت بدل گئی. آپ اپنے گاؤں والوں پہ امپریشن جھاڑنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کل تک میں موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا، اب میں نے بھی ماروتی 800 کا ٹپرا خریدا ہوا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی ضرورت کے لیے آپ خرید رہے ہیں، چاہے پھر وہ 1 کروڑ کی آڈی ہو یا 50 لاکھ کی مرسیڈیز ہو، حلال ہے، جائز ہے. لیکن وہیں آپ دکھاوے کے لیے 35-40 ہزار میں ماروتی 800 کا ٹپرا خرید رہے ہو تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ فضول خرچی میں شمار ہوگا. ایسے ہی آپ کے پلین کا سفر، ضرورت ہے آپ کو، آپ بزنس مین ہے، تاجر ہے، آپ کو صبح سے دوپہر میں گاؤں جانا ہے اور واپس اپنے کام پر رات تک واپس آنا ہے یا دوسرے دن صبح تک، بالکل آپ پلین سے سفر کر سکتے ہو. یہ بالکل فضول خرچی نہیں ہے، ضرورت ہے آپ کی، اور اللہ نے آپ کو مال اسی لیے دیا ہے آپ ضرورت پہ خرچ کر سکو. لیکن اگر آپ وہ پلین کا سفر اپنے گاؤں والوں پر، اپنے بستی والوں پر، اپنے رشتہ داروں والوں پر امپریشن جھاڑنے کے لیے کر رہے ہو کہ گاؤں کے وٹے پہ جا کر، جہاں پہ گاؤں کے سارے چودھری جمع رہتے، ان کے سامنے میں ذرا اپنی کالر ٹائٹ کر کے بول سکوں کہ میں بھی پلین سے سفر کرتا ہوں اور میں بھی پلین سے آیا ہوں اور میں بھی پلین سے جا رہا ہوں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے اور یہ فضول خرچی ہے. اب آپ کا جو پیسہ خرچ ہوا وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا، اور پھر وہ فضول خرچی کی جتنی وعیدیں ہیں آپ اس کے اندر داخل ہوں گے. تو آپ اپنی نیت اور اپنی ضرورت دونوں کو چیک کیجئے کہ بھئی آپ پلین سے جو سفر کر رہے ہو وہ کس لیے. اگلی جو چیز ہے چوتھی، وہ ہے نکاح. نکاح جب انسان کی عمر ہو جاوے اور اسے یہ لگے کہ اگر میرا نکاح نہ ہو تو میں حرام کام میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو فرض ہے نکاح اس کے اوپر، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور مسنون جب اس کی عمر ہو جاوے، ایسے وقت میں نکاح کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ضروری ہے. اب نکاح میں حرام کون سی چیزیں ہیں؟ حرام وہ تمام چیزیں ہیں جیسے ہمارے زمانے میں فضول خرچیاں ہوتی ہے، یا کوئی آدمی 5واں نکاح کرے، کیونکہ اسلامی شریعت میں اس کو 4 نکاح کی ہی اجازت دی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی نکاح میں ہیں. اب میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نکاح کے اوپر روشنی ڈالوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میرے وہ جو نکاح کے 50 بیانات ہیں جو آلریڈی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اس میں یہ سارے تفاصیل اور یہ سارے ڈیٹیلز بیان کر چکا ہوں. اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی طریقے سے جو اہم سوالات ہیں، روزانہ ایک سوال کو لے کر ایسی تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب دے دیں گے، تو آپ کو آپ کا جواب بھی مل جائے گا اور ہمارے پاس سے سوالات بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی سے
امت مسلمہ کی، ہماری اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر وہ پہلے والی ہمدردی، غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، ان کے گھروں پر بچا کچا بھیجنے کی جو ہماری پہلی عادت تھی، اسی پہ اللہ تعالی ہم کو واپس سے عمل کرنے والا بنائے۔ اور یہ جو آج کا ماڈرن طریقہ نکلا ہوا ہے ریفریجریٹروں کے اندر 15 دن سڑانے کا، اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔